السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 16ویں روزے کی تکمیل آج ہوئی ہے، اور 17ویں روزے کی تیاری کی مناسبت سے ہم لوگوں نے آج 17ویں تراویح مکمل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ باری الہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے، اور ہماری گردنوں کو، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو، اور ہمارے بھائی بہنوں اور بیوی اور بچوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر امن و سلامتی عطا فرمائے، اور عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی اضطرابات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرمائے، اور ظالموں کو، بے قصوں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں بے بسوں پر، اللہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور انہیں ہلاک و برباد فرمائے، نیست و نابود فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہم الحمدللہ مسلسل مختلف صورتوں کے خلاصے پیش کرتے آ رہے ہیں۔ آج سورۃ المائدہ کا خلاصہ ہے۔ بہت سارے احباب سوچتے ہوں گے کہ حافظ صاحب تو بہت دور پڑھتے پڑھتے نکل گئے اور ربانی صاحب ابھی پیچھے ہی ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے چھوٹی چھوٹی صورتیں آئیں گی، ان کو ہم ضم کر کے ایک بیگ کئی صورتوں کا خلاصہ ایک ہی رات میں ہو جائے گا۔ لیکن ابتدائی جو صورتیں ہیں ان کو ذرا اہتمام کے ساتھ پڑھنا، ان کو ذرا اہتمام کے ساتھ جاننا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے تمدنی، سیاسی، معاشی، سماجی، معاشرتی حقوق بیان کیے گئے ہیں، میاں بیوی کے، دنیا کے، سب چیزیں اللہ کے فضل سے یہود و نصارہ کی قلیاں کھولی گئی ہیں، ان کی بدماشیاں، ان کی خباثتیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نالائقیاں، نبیوں کے ساتھ غداریاں، گستاخیاں، یہ تمام سب ایک ہسٹری بتائی گئی ہے آپ کو، تخلیق آدم سے لے کر کے اور یہود و نصارہ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا گیا ہے۔ ہر مسلمان کو جس بیک گراؤنڈ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم بدقسمت ہیں، ہم بھارتی ہوں یا پڑوسی ممالک جو بھی بر صغیر کے لوگ ہیں بدقسمت ہیں، اور بہت سارے مسلمان بدقسمت ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ اتنا عظیم الشان پیغام اللہ تعالیٰ کا، اتنی عظیم الشان کتاب اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے دی ہے، سمجھنے کے لیے دی ہے۔ ہم اس کو پڑھنے لکھنے کے بجائے، اس کو سمجھنے کے بجائے پیٹ پوجے کی پڑھائیوں کے اندر زیادہ محنت کرتے ہیں، اور دنیا کمانے کے تعلق سے زیادہ جد و جہد کرتے ہیں۔ آخرت کی ہم کو کوئی فکر ہی نہیں۔ ہم تو سوچتے ہیں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لی، 1.5 سال ختم، چاہے کسی کے حق مانیں، چاہے کسی کو قتل کریں، چاہے جس کو خون کریں، چاہے غیبت کریں، چاہے چغلی کریں، چاہے جھوٹ بولیں، چاہے کسی کے ساتھ جو بھی برا ویوہار کرنا ہے، سلوک کرنا ہے، کر لیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے ثانوی درجہ دیا ہے۔ ثانوی میں مطلب یعنی سیکنڈ درجہ دیا ہوا، فرسٹ ہمارے سامنے یہ دنیا ہے، یہ آرائشیں ہیں، یہ زیبائشیں ہیں، یہ تمام سب چیزیں ہیں۔ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کو بے شک ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے خیر کی باتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہمیں تنبیہات کرتا ہے۔ جس نے اس دنیا کو بنایا، یہ عربوں کے اندر ایک کہاوت مشہور ہے، اور وہ کہاوت یہ ہے، کہاوت سمجھتے ہیں نا، کہاوت مثال کہانی مشہور ہے کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا اپنے گھر کے بارے میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، آپ کے گھر میں کہاں کیا چیز رکھی ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے۔ عورت کو اپنے گھر کے بارے میں زیادہ معلوم ہے بنسبت اس کے جو گھر کے باہر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، ہم کو بنایا، آپ کو بنایا، اس میں یہودیوں کو بنایا، نصرانیوں کو بنایا، مسلمانوں کو، سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ ذرے سے لے کر آفتاب، اور آفتاب سے لے کر آسمان، چاند، اور سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ کس کی طبیعت کیا ہے، کس کا مزاج کیا ہے، کس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیوں نہیں مجھے مانتا ہے، کیوں نہیں مجھے مانتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہے، آسمان کے اوپر بیٹھ وہاں موجود اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی، سب ایک ایک کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور سب دیکھ رہا ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ تمام سب اللہ رب العزت اس کے اندر کہیں کہیں گرفت کرتا ہے، کہیں کہیں ڈھیل دیتا ہے، کہیں کہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے یہیں فرمائے گا، نہیں، وہ مالک یوم الدین ہے، جس کی شان ہے الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ یوم دین یعنی یوم جزا کا مالک ہے، دین مطلب بدلہ، وہاں یوم الدین یعنی بدلے کے دن کا وہ مالک ہے، تو وہاں وہ بدلہ دے گا۔ غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کی ابتدائی طور پر ہم ابھی سورہ مائدہ کے اندر ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے سامنے پورا قرآن نہیں ہے، بے شک پورا قرآن ہے، لیکن اگر پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہو، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جناب پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے اندر توحید بھی ہے، اس کے اندر تاریخ بھی ہے، اس کے اندر عبادت کا حکم بھی ہے، عبادت کا مانگنے کا سلیقہ بھی ہے، دعا کا طریقہ بھی ہے، اور انعام یافتہ نیک لوگوں کے نقوشے پاکی رہنمائیاں بھی ہیں، وہ نیک لوگ کون ہیں، کہاں ہیں، اور ان کے راستے پہ چلنے کی دعا بھی ہے، اور یہود و نصارہ کی ہسٹری، گمراہ مرتد اور ملحد لوگ، ان کی تو ہسٹری بھی ہے، کفار کی بھی ہسٹری اس کے اندر موجود ہے، تو سب کچھ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اس کی تفصیلات سورہ بقرہ میں ہے، اس کی تفصیلات سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں آپ حضرات مسلسل لے رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ سورہ مائدہ اسی تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ مائدہ، اس کے اندر تقریباً 120 آیتیں موجود ہیں سورہ مائدہ کے اندر، اور یہ مدنی صورتوں میں جو مفصل مدنی صورتیں، اس میں سب سے بڑی جو ہے صورت ہے، سب سے آخری، وہ مدنی صورت جو سب سے اخیر میں اتری، یہ بات غور سے سنیے، وہ مدنی صورت جو سب سے اخیر میں اتری، صورتیں اتری، ان صورتوں میں، سب سے اخیر کی صورتوں میں سب سے بڑی صورت یہ ہے، کون سی؟ سورہ مائدہ۔ اب سمجھ میں آیا مطلب اس کے بعد جو بھی صورتیں مدنی نکلی اتری ہیں وہ اس سے چھوٹی چھوٹی ہیں، تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیچ میں کہیں سورہ نکلی ہے صلح حدیبیہ کے پاس، فتح مکہ سے پہلے سن 5 ہجری میں یا سن 7 ہجری میں، اور اس کے 2-3 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کیونکہ اس کے اندر کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپری حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس کے 80 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو اس ناحیے سے مدنی صورتوں میں جو مفصل بڑی صورتیں ہیں، ان میں آخری صورت یہ ہے بڑی صورتوں میں۔ ترتیب کے لحاظ سے، ترتیب قرآن کے لحاظ سے سورہ بقرہ وغیرہ یہ 5ویں ہیں، لیکن نزول قرآن کے اعتبار سے یہ 112ویں صورت ہے، یعنی 111 صورت نازل ہو گئی، اس کے بعد یہ صورت مائدہ بولو نازل ہو۔ اللہ اکبر، یہ نزول کے اعتبار سے، لیکن قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 5ویں ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ انشاءاللہ۔ جناب علی، اس کا اکثر حصہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا، کچھ صلح حدیبیہ سے اللہ کے نبی جب واپس ہو رہے تھے تو کچھ حصہ وہاں نازل ہوا، اور کچھ حصہ فتح مکہ کے سال نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ سورہ مائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ ایک سفر میں اپنی عضبہ، عین ضاد با الف عضبہ نامی اونٹنی کے اوپر سوار تھے،
اور آپ اونٹنی کے اوپر بیٹھے تھے اور اسی وقت قرآن کا یہ نزول سورہ مائدہ کا شروع ہوا۔ تو قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا تو غیر معمولی طور پر قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا متصدیا من خشیت اللہ، قرآن کو اگر ہم پہاڑ کے اوپر نازل فرماتے تو اس کا ثقل، اس کا وزن اتنا ہے کہ پہاڑ بھی اس کو برداشت نہ کر سکتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب ظاہر ہے انسان پر نازل ہو رہا ہے، اللہ کے نبی انسان ہے، تو اللہ کے نبی برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس بوجھ کو اونٹنی برداشت نہیں کر پا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ اونٹنی بیٹھے مجبور ہو۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی برداشت نہیں کر سکی اور بیٹھ گئی، اور یہ سفر حجۃ الوداع کا سفر تھا، جس کی واپسی کے بعد حجۃ الوداع، مطلب سمجھ رہے ہو حجۃ الوداع، حجۃ الوداع یعنی آخری حج تھا، اور آخری کیا، یہی پہلا اور آخری تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ حج کون سا تھا، پہلا اور آخری، آپ نے ایک ہی حج فرمایا، پہلا اور آخری حج تھا یہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ٹھیک 80 دن کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس سے سورہ مبارکہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ آئی ہوئی ہے کہ چونکہ نزول قرآن کے اعتبار سے یہ آخری مرحلے میں نازل ہوئی، اس لیے کہا گیا کہ اس میں جو چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چیز اس میں حلال کی گئی ہے اے لوگوں اسے حلال سمجھنا، اور جو چیز حرام کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں اس کو حرام سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ اس کے بعد کوئی اور حکم نازل ہوگا تو وہ حلال حرام ہو جائے اور وہ حرام حلال ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سورہ مائدہ کو مائدہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ مائدہ کس کو کہتے ہیں؟ المائدہ مانے دسترخوان، سفرہ جو کھانے کا بچھاتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو مائدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سورہ مبارکہ کو مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ نصارہ نے، کرسچنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو لوگ ایمان لائے ان کے زمانے میں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دسترخوان کا مطالبہ کیا۔ اب ظاہر ہے ان سے پہلے جو لوگ تھے یہودی، وہ تو من و سلوہ پا رہے تھے، انہوں نے کہا ہم کو بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان اتروائیے، ہمارے لیے بھی دعا کیجئے۔ تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام کیا رکھا گیا؟ المائدہ رکھا گیا، دسترخوان والی سورت۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے کرو کہ آسمان سے پورا ٹوٹل دسترخوان اترے، سفرہ دسترخوان۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں دسترخوان تمہارے کہنے پہ تو اتار تو دوں گا، لیکن اگر ان کمینوں نے بدمعاشی کری ان کو وہ سزا، اب بولو ان کو دسترخوان چاہیے تو آسمان سے میں بھیجتا ہوں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ تو اس لیے بہرحال اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ المائدہ رکھا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ باقاعدہ فقیروں، محتاجوں، بیماروں کے لیے وہ مائدہ اتارا بھی گیا تھا، جس میں ان کے لیے، لیکن یہ وہ کا مانگا تھا تو اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ ایک دوسرا دسترخوان اترا تھا جس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے، محتاجوں کے لیے محتاجگی کی دوری تھی۔ بہرحال لیکن ان نصرانیوں کی بعض بدماشیوں اور خیانتوں کی وجہ سے وہ نعمت بھی اللہ، اور جو لوگ بدماش تھے تقریباً 333 بدماش تھے جنہوں نے نالائقی کی تھی، اللہ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے۔ مسخ مطلب اور کہ بگاڑ دیے، 3-4 دن تک وہ اسی حالت میں تھے، بعد میں ان کو موت آ گئی اور وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے نا تو اس کی قدر کرنی چاہیے اور شکر گزاری کرنی چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، نہ فخر اور غرور کرنا چاہیے، نہ کسی کو اپنے مقابلے میں چھوٹا سمجھنا چاہیے، نہیں، بلکہ تواضع اور انکساری سے رہنا چاہیے۔ جناب علی، کبر اور غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔
گھمنڈ پسند ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں دکھا دیتا ہے کہ تمہاری حیثیت اور تمہاری حقیقت کیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ بتا دیتا ہے کہ تم کس سے پیدا کیے گئے ہو اور کیسے تم اس دنیا میں آئے ہو. ناپاک راستوں سے نکل کر ناپاک راہوں میں گئے اور پھر ایک ناپاک جگہ سے, جس راستے سے ناپاک چیز نکلتی ہے, اسی ناپاک راہوں سے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. تمہیں غرور کس بات کا ہے؟ کس بات پہ گھمنڈ ہے تمہیں؟ دولت پر دولت اللہ نے دی ہے, مال اللہ نے, آگے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. پل بھر میں, لمحے بھر میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ سب چھین سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے دکھایا بھی. اور یہ واقعات قرآن کریم کے اندر کہ بندر بنا دیا, سور بنا دیا, خنزیر بنا دیا, یہ بیان کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں, خبردار خبردار, تم کو ہم نے خیر امت کا لقب تو دیا ہے, لیکن اگر تم نے بھی یہ کیا, لیکن میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ اللہ وہ صورت مسخ والا عذاب ہماری امت کے اوپر نہ دے, وہ تو نہیں ہوگا, لیکن دوسری طریقے سے ہم تم کو نپٹ لیں گے تم سے. اور آج دیکھیے امت کہاں کہاں بھٹک رہی ہے, بدماشیوں شرارتوں کی وجہ سے. آپ دیکھیے کہاں کہاں منہ مار رہی ہے. کبھی امریکہ مار رہا ہے, کبھی اسرائیل مار رہا ہے. اسرائیل, یہودی جو اپنے آپ کو یہودی ایک گالی تھی, یہودی ایک برا کلمہ تھا. کسی سے اگر یہ کہہ دیا جائے دنیا میں اس زمانے میں کہ یہ یہودی ہے, تو ایک طرح سے ماں بہن سے بھی بڑھ کے گالی تھی. اور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہودی بہت بڑا لفظ, بہت اچھا لفظ ہے. یہ دنیا کے پوائزن بھرے ہوئے لوگ, دنیا میں آج بھی ان سے بدترین کوئی نہیں ہے. یاد رکھو. اب بھلا بتاؤ اس قوم سے بدترین اور کون قوم ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے ان کو ذلیل بندر بنایا, ہم نے ان کو خنزیر بنایا. بھلا اس سے بھی مردود قوم کوئی ہو سکتی ہے؟ لیکن آج دیکھیے, آج وہ ہمارے اوپر غالب ہیں, اور غالب اس وجہ سے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم میں چل رہے ہیں. ہم نے اپنے صحابہ کی, نبی کے راستے کو چھوڑا, ہم ان کے راستے پہ چل رہے ہیں, اس وجہ سے وہ ذلیل ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے وہ اسی میں سے ہیں. دولت کے پجاری وہ ہیں, سونے کے پجاری وہ ہیں, عورتوں کے رسیا وہ ہیں, لڑکیوں کے رسیا وہ ہیں, حسن کے پرستی کرنے والے وہ ہیں, چور کرنے والے وہ ہیں, بدماشی کرنے والے وہ ہیں, اللہ کی نافرمانی کرنے والے وہ ہیں, رسولوں کو برا بھلا کہنے والے وہ ہیں. آج ہم بھی اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں جناب. انہوں نے تحریف کرا, انہوں نے دین کو بدلا. ارے وہ 71 فرقوں میں تھے, 71 گروہ ہیں ان کے اندر. کرسچنوں کے اندر 72 گروہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر 73 جماعت ہوگی, گروہ ہوگی. کلھا فی النار, سب جہنمی الا واحدہ, صرف ایک کے. قالوا وما ہی یا رسول اللہ, اللہ کے نبی وہ گروہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں, وہی دین حق ہے, سچا ہے. اب آج دیکھیے بعض بدماش اور کمینے قسم کے ذلیل لوگ خود صحابہ کے اندر کیڑے نکالنے لگے, صحابہ کے اندر فرق کرنے لگے, صحابہ کو تک کو برا بھلا کہنے لگے, صحابہ تک کو گالیاں دینے لگے. یہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں, یہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں, ذلیل ترین لوگ ہیں. یہ یہودی ان کو جوتے نہیں ماریں گے تو کس کو ماریں گے؟ یہ ہے اصل چیز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے اس کا شکر ادا کیجئے. اور شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں کہ خود اکیلے کھا لیں اور کہہ دیں الحمدللہ, باقی پڑوس میں بھوکے مر رہے ہیں, اللہ کا دین رسوا ہو رہا ہے, کسی کو دین کا پتہ نہیں, اسلام کا پتہ نہیں, اور نمازی امام بھوکے مر رہا, مسجدیں ویران پڑی, کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں. اللہ نے عطا کیا ہے, بخشا ہے, تو صبح شام اللہ کی راہ میں اپنی دولتوں کو لٹائیے, خرچ کیجئے, صرف کیجئے. ورنہ مرنے کے بعد یہ بچے ایک ایک انچ بانٹ لیں گے اور رہ جاؤ گے ٹائیں فش. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. جنت بنا لو دنیا میں کمائی کر کے, بچوں کے اوپر بھروسہ نہ کرو. دیکھ رہے ہو کس کے بچے کیا کر رہے ہیں. باپ نے پورے بند کر کے ایک گڑ بھیلی کی طرح اتنا بڑا بنا کے رکھا ہوا, بچے آئے توڑ پھوڑ کے, کوئی شرابی, کوئی کبابی, کوئی ہوٹل بازی, کوئی رنڈی بازی, کوئی لڑکی بازی, کوئی شادی, کوئی بیاہ, اسی میں رہ گئے وہ عیش و عشرت میں. کیا ملا تم کو کیا ملا سوائے ذلت اور رسوائی کے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات کو بیان فرمایا. اس سورہ مبارکہ کے اندر اکثر حصے احکام کے, احکام سمجھو اللہ تعالیٰ کے احکام,
احکام میں سے، یعنی یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ کرو. اس سورہ مائدہ کے اندر آپ کو وہ آرڈرز آئیں گے، وہ فیصلے آئیں گے اللہ تعالیٰ، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، بتائے گا اللہ تعالیٰ. اور کچھ قصے بھی ہیں اس کے اندر، کچھ واقعات بھی ہیں اسرائیلیوں کے، بنو اسرائیل کے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، آدم علیہ السلام کے بچوں کے، سب قصے اس کے اندر موجود ہیں. اور کچھ نصرانیوں کے بھی، ان کے بھی قصے اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں. جو اسلام کی طرف دعوت دینے کا ان کو اجمالاً جس کے اندر ذکر ہے. تو عزیزان گرامی، یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے. میں اس کا آپ کے سامنے مختصر سا، پہلے تفصیلات تو بعد میں لیں گے، لیکن ایک خلاصہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ اس سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے وعدے اور جو ایگریمنٹس ہیں ایک دوسرے سے، انہیں ایفا عہد کرو، ان کو اپنے وعدوں کو پورا کرو. وعدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے، اوفو، یہ حکم کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ میں اپنے وعدوں کو پورا کرو، جو آپ نے ایگریمنٹس کیے ہیں ان کو پورا کرو. دیکھیں، اسلام مکمل ہوا، اسلام کا غلغلہ ہوا، مسلمان مضبوط ہوئے، عسکری فوجی طاقتیں مضبوط ہوئیں، حدود اسلام کے بارڈرز مدینے کے الحمدللہ مضبوط ہو گئے، عسکری فوجی قوت و طاقت اللہ کے نبی کو ملی، مال و دولت بھی آئے، صحابہ بھی مضبوط ہو گئے. تب اب اخلاقیات کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، معاملات کو صحیح کرنے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. ایمان کو درست کرنے کا تو پہلے سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. آخری قرآن کے والناس کی سین تک توحید کا ذکر ہوگا، صفحے صفحے میں، پنے پنے میں، اور جناب آیت آیت کے اندر توحید کا ذکر آپ کو ملے گا، کیونکہ یہی تو دین اسلام کا خلاصہ ہے. تو حکم دیا کہ اس بات کی حکم دیا کہ ہر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے اس کے پورے کرو، بندوں کے ساتھ جو بھی عہد و پیمان پورے کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، جتنے چوپائے ہیں تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، جو جانور ہیں تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، الا ایک ہی جو تمہارے لیے حرام جانور بتا دیے گئے ہیں، اس کو چھوڑ کر جتنے بھی چیزیں ہیں کیا ہیں، وہ تمہارے لیے کیا ہیں، چوپائے تمہارے لیے حرام ہے. اور اسی طرح سے وہ جانور بھی جو شکار کرنا حرام ہے کہ جب کہ تم حالت احرام میں ہو اور جا رہے ہو حج کرنے، عمرہ کرنے، تو اس حالت میں بھی حلال جانور بھی شکار کرنا تمہارے لیے کیا ہے، حرام. البتہ یہ ہے کہ گاؤں کے، شہر کے، آپ آج کے بارے میں نہ سوچئے کہ آپ یہاں سے بن ٹھن کر کے ایئرپورٹ گئے، ڈٹ سے ٹکٹ کٹایا، فٹ سے ایئرپورٹ میں پلین میں بیٹھے، 3 گھنٹے میں نیند لگی اور آنکھ کھلی تو جدہ ایئرپورٹ پر آپ موجود ہیں، ماشاءاللہ ویلکم ٹو مکہ، 1 گھنٹے کے اندر. آپ یہ نہ سوچئے، آپ یہ سوچئے جب مہینوں لگتے تھے جناب، جب مہینوں پانی کے جہاز میں لگتے تھے، اونٹوں سے سفر کرتے تھے، اللہ کے نبی مکے ادھر سے پیدل سواری سے کیسے لوگ آتے تھے، تو راستے میں ایک سے ایک جانور، جنگل، بیابان. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس حالت میں جب تم احرام کیا تو شکار کرنا منع ہے. ہاں، اگر آزو بازو والے شکار کر کے، پکڑ کر کے، ذبح کر کے جانور وغیرہ آپ کو کھلائیں تو تم کھا سکتے ہو، لیکن تم شکار نہیں کر سکتے. ہاں، سمندری جو جہاز ہیں اگر اس کے اندر تم مچھلی کا شکار ہے وہ تمہارے لیے جائز، لیکن تری کا یعنی خشکی کی راہوں کا کہ جانور شکار کرنا یہ حرام ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے حلال چیزوں کا. اور پھر فرمایا اسی طرح سے وہ جانور جو اللہ کے ہاں ہدیے کے طور پر جا رہے ہیں، پہلے جب حج کرتے تھے تو لوگ جانوروں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے، ان کو قلائی دلائی پہناتے، گلے میں پھلرے الرے ڈال کر پھول وغیرہ، اور ایک نشانی کے طور پر لوگ سمجھتے تھے ارے بھائی یہ حرم کی طرف جانے والا جانور ہے. آج تو ماشاءاللہ ٹرک کے ٹرک وہیں پہنچ جاتے ہیں. آپ وہاں گئے، خریدے اور خرید کر کے 2 منٹ میں دبا کر دیا، یا نہیں تو آپ کو بینک سے، الراجحی بینک سے آپ کو پرچی مل گئی کہ بھئی آپ کے نام کا جانور آپ کی طرف سے ذبح ہو جائے گا. آپ جا کر کے عرفات سے واپس ہونے کے بعد میں آپ جا کے کنکری مار لو اور پھر قربانی تو آپ کی سمجھو پہلے آپ نے کر دی ہے، دے دی پرچی تو سمجھو قربانی ہو جائے گی. آپ بال صاف کروا لو، احرام بدل لو، 1.5 سال جاؤ طواف افاضہ کرو خانہ کعبہ کا، پلٹ کر کے پھر مینا شام تک پہنچ جاؤ. کتنا آسان ہو گیا نہیں؟
ہاں اچھا اس میں بعض لوگ الٹ پھیر کرتے ہیں، خیر چھوڑو، اللہ تعالیٰ وہ رہتے ہی الٹ پھیریں، وہ کام ہی ان کے الٹے سیدھے مولویوں نے بتائے ہیں، واللہ الٹ پھیر نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اور کسی نے کہا بھیا ہم نے کنگری مار لی، ہم نے کنگری نہیں ماری، قربانی ہم نے کر لی اور بال کٹا لیا، کنگری نہیں مار رہی، تو کیا ہوگا؟ تو مولوی ان کا کہتا ہے جاؤ بھیا پھر سے قربانی کرو، دم کیا کرو؟ اور وہاں انہوں نے اڈے بنائے مکے میں، ہاں یہ راز کی بات میں بتایا دے رہی ہوں میں، اڈے بنائے ہوئے ہیں، کہاں دینا ہے تو آپ کو تو پتہ نہیں، اجنبی آدمی، اور فلانے مدرسے میں جاؤ وہاں حضرت لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پیسے دے دو وہ تمہارے نام کا بکرا ذبح کر دیں گے، وہ سارے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں۔ آج ایک صاحب کہہ رہے تھے مولانا مولوی جھوٹ، ہم نے کہا حرم میں بیٹھے چوری کر رہے ہیں، حرم میں، حرم کا مطلب یعنی حدود ہے، اور کوئی اور نہیں ہے، یہ ہمارے انڈین پاکستانی لوگ ہیں، ہمارے دیش کے مسلمان، سعودی نہیں ہے بیچارہ وہ، یہ شرابی کبابی زانی فاحش، یہ یہاں انڈیا میں شاعری کرتے ہیں بچاتے ہیں کہ ارے وہ شعر پڑھتے ہیں، کون سا شعر آج کل بڑا رائل ہو رہا ہے، ہم نے کہا کہ ہر انسان اپنی طرح سب کو جانتا ہے، وہ پتہ نہیں فراز کا یا کس کا شعر کہتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ کمال ہے، حیدرآباد میں رہتے ہو، شعر شاعری کا پتہ ہی نہیں، نوابوں کا شعر ہے یہ تو شعر شاعری کے ہیں، یہاں تو باقاعدے شعرا اور غزل اور پائلیں اور جھنکار اور میوزک اور قوالیاں، یہ شعر برباد ہو گئے نواب اسی کے اندر ہیں۔ جانتے ہیں آپ حیدرآباد میں، حیدرآباد گریٹر حیدرآباد 33 سال کے 35 سال اس جیسا یہاں کے جیسا مالدار نواب ورلڈ میں کوئی نہیں تھا جناب، جتنے پیسے اس کے پاس تھے، کتنے 100 کلو 1000 کلو دیا سونا نہرو جی کو، یاد ہے آپ کو؟ نواب 5 ٹن، اب 5 کلو سونا کے لیے تصور کرو تو میں سمجھتا ہوں دماغ کی دھجیاں اڑ جائیں، ہے کہ سوچ نہیں سکتے 5 کلو سونا نواب حیدرآباد نے چائنا کے قبضے کے وقت اسی بھارت پر 5 ٹن سونا، کتنا؟ آج ان کی اولاد کا کوئی نام لینے والا بھی موجود، نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے اس کو، جس نے بھارت کی مدد کی آج وہی بھارتی غدار کہلائے جا رہے ہیں، اور جو چوہڑے چمار ذلیل ان کی جوتیاں صاف کرتے تھے، جو ان کے در کے بھکاری تھے، آج وہ کہتے ہیں کہ یہ کرایہ دار ہیں، ہم کو ہمارا ٹیکس کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں مسلمان؟ ہمارا ٹیکس کھا رہے ہیں، ٹیکس ہم دیتے ہیں، ہم نے کہا یہ اس کو دو، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ خبیث ٹیکس دے گا ہم کو؟ ابے 850 برس ہمارے رحم و کرم پر تمہارے خاندان، تمہارے باپ داداؤں کو پالا ہم نے، بات آئی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں، ورنہ ہم احسان جتانے والے بھی نہیں ہیں، اور تم جیسا تھوڑ دلوں کو ابے منہ بھی نہیں لگاتے، چلے تو کون ہے؟ تیرے باپ داداؤں کو پالا پوسا تو تو آج یہ زبان کھول کر اپنے محسنوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے باتیں کرنے کی جرت کر رہا ہے، ہمت کر رہا ہے، تو موجود ہے، ورنہ اگر بات دھرم کی ہوتی تو شاید تیرے باپ داداؤں کا بھی وجود نہیں رہتا، تو پتہ ہی نہیں کہاں ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ احسان ہے ہمارا۔ تو کتنے ٹن نواب حیدرآباد نے؟ 5 ٹن سونا نہرو جی کو دیا، کسی اور کو نہیں، ہاں کس کو؟ لال بہادر شاستری جی، مطلب وہی دور تھا، فائٹر، فریڈم فائٹر تھے، ہاں جی، مطلب ملک آزاد ہو گیا تھا، چائنا نے دبا دبا کے قبضہ جیسے آج کر رہا ہے، کسی کے سر پہ جو نہیں رینگ رہی ہے، گھسا ہوا ہے چائنا، گھسا ہوا۔ پہلے کہتے تھے پیشانیوں پہ بل آ جائے ہم تو خون کی ندیاں بہا دیں گے، بیٹا خون کی ندیاں کیا بہائے گا؟ خون ہو تو نہ بہائے، خون کہاں ہے؟ مکھیوں کے جسم میں خون، بولو، ہاں، مچھروں کے میں اندر خون نہیں ہوتے، دوسروں کا پی کے طاقتور بنتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم کون ہیں، کیا ہیں؟ خیر وقت نہیں رہتا ہے یار، بڑی جلدی یہ گھڑی پتنی تیز ہو جاتی ہے کیا میں جب بولتا ہوں، اللہ خیر کرے، لیکن یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، اپنے
گاہے گاہے باز خائیں قصے پارینہ را، اپنے بزرگوں کا ذکر کر لیا کرو، اپنے بڑوں کا تذکرہ کر لیا کرو، اس سے بھی ایک انرجی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ ایک پاور ملتا ہے، یہ طاقت ملتی ہے، ایک عبرت کے نشان ہیں یہ ہمارے لیے۔ آج بعض جو سنتری تھے وہ منتری بن گئے، جو سنتری تھے وہ کیا بن گئے؟ وہ سنتری کہتے ہیں کہ دیکھو بہادر شاہ ظفر کی اولاد برتن مانج رہی ہے، رکشے چلا رہی ہے، پنچر لگا رہی ہے، ہم تمہیں پنچر لگانے والا بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں برباد کر دیں گے۔ ہم نے کہا بیٹا جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ ہاں، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ بول لو، کہہ لو، بہت آسان ہے کہنا۔ چرس پینے والے، گانجے پینے، بھنگ پینے والے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی نشے میں یہ تمام سب باتیں آتی ہیں، کیونکہ ان کا چرس اور ان کی چلم تو چلتی رہتی ہے نا بابا لوگوں کی۔ دیکھا یہ سب مست جی پیرے ان کے یہی ہوتے ہیں، تو یہ پی کے یہ سب بولتے ہیں، بولنے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں آج ہمارے یہاں بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سچویشن جو آپ دیکھ رہے ہو، وہاں بھی یہی سب ہو رہا ہے۔ کیا سعودی عرب کو نشانہ بنایا گیا؟ پتہ نہیں، تعجب ہے یار، یعنی حد ہو گئی۔ کہیں کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی پٹاخہ پھوٹے تو مسلمان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے بھارت میں، اے بھئی مسلمان ہی۔ کسی کی بیٹی بھاگی، ابے لب جہاد کر رہا ہے۔ ٹوپی دیکھا تو اس کا پتہ نہیں پیشاب ہی خطا ہو جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے، اللہ ہدایت دے ان کو۔ لا کے ایسا ظلم تو مت کرو۔ 5 ٹن سونا کہاں ہے؟ بولو سونا کوئی کھاتا ہے؟ کہاں گیا؟ کس نے کھایا؟ 5 ٹن سونا ہے ہمارا ہے، اور ہم سے کہتا ہے ہمارا ٹیکس کھا رہے ہو۔ ٹیکس لائق ہم نے بنایا اور کہہ رہا ٹیکس کھا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیجے۔ تو کہتا ہے کہ سعودی عرب کے بارے میں بھی پتہ نہیں، ارے پڑھتا ہوں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب، میرا موبائل کہاں ہے؟ پڑھتا ہوں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب، ہیں مثل سعودی ہیں مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ شعر بنایا ہے کسی شاعر نے۔ کیا پڑھتا ہوں تو یہ کہتی ہے، بولو، پڑھتا ہوں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب، ہیں مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ ارے اس قوم کے بارے میں فراز ہے یا کون ہے شاعر کا نام بتا رہے ہیں، فراز ہی، اللہ بہتر جانے۔ اس قوم کے بارے میں فراز کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ آج کل یہ شعر پڑھا جا رہا ہے، ہاں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ کعبے کی کمائی سے، بولو، جو پیتے ہیں شراب۔ اور آج ایک مولوی ہے بھارت کا، مولوی کیا ہے؟ چغد ہے۔ مولوی کہنا بھی اس کی توہین ہے، منہ میں پان اور بھسر کرتا ہے، کھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے مسلمان بھارت کے سنو، تمہارے اوپر اب حج کرنا ختم، عمرہ کرنا ختم، اب نہ عمرہ کرنے جاؤ اور نہ حج کرنے جاؤ، بائیکاٹ کرو جب تک سعودی عرب اس کو وہاں سے نہ نکالا جائے، جب سب بائیکاٹ کرو کہ وہ سعودی عرب کو یہاں سے ہٹاؤ۔ ہاں اس طرح سے اس نے فتویٰ دیا ہے، فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ اب جو ہے کیا کہتے ہیں، حج کرنا یہ درست نہیں ہے اس وقت، کیونکہ سعودی عرب، اب کچھ لوگ بھارت کے عورت مرد سب انٹرویو لیتے ہیں، آپ کون ہیں بھائی؟ تو کہتے بھی سعودی عرب کافر، بھائی سعودی ہیں وہ کہتے ہیں مسلمان، نہیں ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے، ہم وہ کربلا سے پہلے جو پھر تھے کربلا کے بعد وہ سارے کافر ہیں، وہ آج بھی وہ کافر ہیں، سارے وہابی کافر ہیں، سارے سعودی کافر ہیں، سب کافر ہیں، سب کافر ہیں۔
میں کہا یار عجیب حال ہے یہ. تو میں نے اس شعر پر ایک شعر بنایا تھا. کیا ہوتا ہے معلوم؟ میں نے ایک شعر بنایا، وہ شعر دیکھو موقع سے نہیں آتا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے وہ، میں نے لکھا تھا، اللہ بہتر جانے، کہ ہیں مثل، مطلب یہی کہ کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، اسی پر میں نے بنایا تھا. لیکن وہ کہاں ہے وہ ہمارا وہ شعر، رکھا ہوا کہیں موبائل میں نے کہیں بھیجا بھی تھا یا کیا ہوا تھا، اللہ بہتر جانے. بڑا اچھا جوڑا تھا میں نے، بہرحال شاید آج نہیں تو کبھی آئے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ. میں نوٹ کر کے، میں اچانک یہ بات یاد آئی تو یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی کہ اس طرح سے لوگ اب آپ یہ سوچئے کہ اس طرح سے لوگ اپنے پیروں میں کلہاڑیاں مار کر ایک زمانے میں بھی اس طرح سے حج کو معطل کیا تھا انہی بدعتیوں نے، مشرکوں نے. ان کو بڑی جلن ہے. تاریخ اور حقائق کسی کو معلوم نہیں رہتے، معلوم ہوں تو پھر آپ حقائق کو سمجھیں. قرآن کریم یہ اللہ کی سنت ہے. آپ کو اللہ نے بیک گراؤنڈ اسی لیے سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں ہے، تجھے پتہ ہے؟ حضرت ڈھونڈ لے بیٹا، جزاک اللہ خیر. ہاں یہ کیا کہتے ہیں، اسی لیے سیکریٹری رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، سیکریٹری ہونا چاہیے. ہاں فوراً ڈھونڈ کے یہ ہے دے دیں. محترم جی انشاءاللہ آپ کو میں کیا کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، میں کیا کہہ رہا تھا، بیک گراؤنڈ کسی بھی شخصیت کا، کسی بھی چیز کا بیک گراؤنڈ معلوم کرنا تو جزاک اللہ خیر. یہ آ گیا. میں نے اس شعر پر اپنا شعر بنایا ہے، آپ کو میں بتائے دے رہا ہوں تاکہ میں بھی نہ صحیح. کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بازار مصر میں بکنے کے لیے آئے تو لوگ، بڑے بڑے لوگ، اعلان ہوا تو بازار مصر میں بڑے بڑے لوگ گئے، جا رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے. تو ایک بڑھیا بھی بیچاری لاٹھی لے کر ٹینگتی ہوئی جا رہی تھی. تو کسی نے ادراہ مذاق، ادراہ تفنن اس بڑھیا سے کہا، ارے بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں، مالدار جا رہے ہیں یوسف کو خریدنے کے لیے، تو بڑھیا تو کیا کرے گی؟ یوسف تو کہاں جا رہی ہے؟ تیرے پاس اتنے پیسے ہیں؟ اماں تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے پاس پیسے ویسے تو نہیں ہیں. تو بولے تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ بولے میں یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں. تو بولے جب پیسے نہیں ہیں تو تم خریدو گی کیسے؟ تو بڑھیا نے کہا دیکھو بازار تو لگا ہے نا مصر میں، اور یوسف کے خریدار جا رہے ہیں، تو میں بھی انہی خریداروں میں رہوں گی. کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں کم از کم میرا نام بھی خریداروں میں تو آئے گا، بھلے میں نہ خریدوں، بھلے میں نہ خریدوں. مجھے یاد آیا تو ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، سعودی عرب کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے اپنے وہ اظہار کیے ہیں. اب ایک خبیث نے یہی اظہار کیا ہوا کہ ارے کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، یہ خبیث لوگ شرابی، کبابی، زانی، فاحش ہوتے ہیں. درگاہی مداری، یہاں چلم لے بابا، مزاروں کے پیچھے، درگاہوں کے پیچھے یہی سب چلتا ہے. یہ دنیا بھر کو سب وہی سمجھتے ہیں کعبے کی کمائی سے یہ پی رہے ہیں، فلاں پی رہے ہیں، ان کے بڑے پیتے رہے ہوں گے. تو اس طرح سے ان بیچاروں کو بدنام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. وہ مجھے یاد آیا کہ بھیا نام تو آ جائے گا، تو اس نام کی وجہ سے میں نے بھی یہ شعر لکھا ہے. میں نے کہا کہ مفہوم ہے قرآن و احادیث کا جناب. اس نے کہا نا کہ پڑھتا ہوں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب. قرآن کے بارے میں یہ بہت بڑا الزام ہے. ہیں مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اس وقت سعودی عرب تھے جب اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر رہا تھا. دیکھیں کہاں سے کہاں ملا ہے. یہودی تو تھے، یہودی عذاب ہیں. لیکن یہ کہتا کیا ہے؟ جب قرآن پڑھتا ہوں تو ہمیں یہودی، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہودی جس طرح عذاب ہیں سعودی بھی اسی طرح عذاب ہیں. یہ اللہ نے فرمایا. لیکن کیسے دنیا والوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. شاعر، پاگل، شرابی خود ہوتا ہے. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہیں مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. ارے اس قوم کے بارے میں یہ، ہاں قمر جلال پوری ہے، یہ فیض آباد کے پاس یو پی میں جلال پور ہے، وہاں کا یہ شاعر ہے. کسی نے کہا پاکستان کا وہ کیا کہتے ہیں احمد فراز. لیکن
اخیر میں جو شیر ہے وہ بیٹھ نہیں رہا وزن، اس لیے ہم نے کہا یہ فراز کا تو نہیں ہو سکتا، ہاں قمر جلال پوری کا ہے یہ مجھے پتا تھا کہ اس نے کہا کہ ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ یہ قمر جلال پوری رافضی شیعہ خبیث ہے، اس نے شاعری کری۔ اب وہ شعر ہمارے اپنے بہت بڑے یہ لوگ اٹھا کے چلتے ہیں، تو میں نے بھی اس کا جواب لکھا قمر جلال پوری صاحب کے اس میں نے کہا کہ مفہوم ہے قرآن و احادیث کا جناب، مفہوم ہے قرآن و احادیث کا جناب، ہیں مثل یہودی یہ بدعتی بھی عذاب۔ حقیقت ہے، مفہوم، میں نے کہا اللہ نے کہا مفہوم قرآن و حدیث پڑھو تو یہ بات آتی ہے۔ مفہوم ہے قرآن و احادیث کا جناب، ہیں مثل یہودی یہ بدعتی بھی عذاب۔ ارے معراج بھلا کیا لکھے اس قوم کے حق میں، معراج بھلا، ہاں معراج بھلا کیا لکھے اس قوم کے حق میں، قبروں کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، قبروں کی کمائی سے جو نا ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، ہم منہ توڑ جواب دینے والے لوگ ہیں، ہم منہ نہیں چھپانے والے ہیں، تمہیں برا لگے اچھا لگے۔ سعودی عرب کو کہتے ہو شراب پیتے ہیں، ارے ان کے جوتے کے دھول کے برابر بھی تمہارے بڑے بڑے یہاں جو غادریے ولی جن کو تم نے سمجھا ہوا ہے نا، ان کے جوتے کے دھول کے برابر بھی نہیں آ سکتے۔ ان کی خدمات دنیا فخر کرتی ہے آج مملکت سعودی عربیہ کی خدمات پر، اور ایک دن آئے گا تمہیں شرم سے اور ندامت سے، جس طرح تمہارے بزرگوں نے منہ چھپایا جب یہ شور ہوا ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہ انہوں نے گنبد خضرا کو توڑنے کی بات کی ہے، تو سارے گئے تھے مائی باپ یہ کرو وہ کرو فلاں کرو، یا جنت البقیع کے گنبد کیوں توڑ دیے یہ بنواؤ۔ تو ملک عبدالعزیز نے کہا تھا، ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں آپ لوگ آئے ہو پوری دنیا سے یہ سفارش لے کر کے، مجھے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا دو، ایک حدیث کہ آپ نے قبروں کو پختہ بنانے کا حکم دیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے ہم جنت البقیع کے ہر قبر کو سونے اور چاندی کے گاروں اور اینٹ سے بنا دیں گے۔ یہ تو مٹی کے تھے جو ہم نے گرائے، لیکن سب کے منہ بند ہو گئے، آج تک بند ہیں۔ کوئی مائی کا لال دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو ایک روایت، اور صحیح تو صحیح، میں تو اب طالب علم کی حیثیت سے کرتا ہوں، کوئی جھوٹ ہی بتا دو، موضوع ہی بتا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قبروں کو پختہ بنانے سے بنا کے آپ نے حکم دیا ہے بناؤ۔ تو یہ ہے حال، اس طرح سے الزام تراشیاں لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ بیک گراؤنڈ عزیزان گرامی، بنیاد پہلے آپ کسی بھی بلڈنگ کی مضبوط کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یا رہنے کے چکر میں پہلے ہی صوفے وفے اور پلنگ ولنگ لا کر کے میدان میں لگا دیتے ہیں کہ اب اس کے اندر بنیاد کھدے گی، پھر اس کے بعد میں دیوار کھڑی ہوگی، جب تک لاؤ یہاں پلنگ ولنگ سجا دیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، پہلے بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، سورہ فاتحہ میں بتا دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ارے یہ منحوس، یہ خبیث کمینے لوگ ہیں یہودی اور نصرانی، ان سے بچ کے رہنا، ان کے راستوں پہ نہ چلنا، دعائیں بھی مانگو تو کہو اللہ ان سے نجات عطا فرما۔ سورہ بقرہ سے جو ان کی بخیہ ادھیڑنے کی یہ سنت الہیہ ہے کہ کفر ہو، شرک ہو، بدعت ہو، خرافات ہو، گمراہ ہو، ان کو کبھی بخشنا نہیں چاہیے، ان کے بخیے ادھیڑ کر آنے والی نسلوں تک کو بتلانا چاہیے تاکہ لوگ ان راہوں پہ نہ جائیں، ان خبیثوں سے بچیں۔ اس طرح کے مردود لوگ جو دین اسلام کو، جو اللہ کے دشمن ہیں، ان دشمنوں سے کو پہچانے کہ یہ کون ہے یہ کون نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ بار بار یہودیوں کا تذکرہ، نصرانیوں کا تذکرہ، اہل کتاب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے؟ کیوں ان سے کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ؟ کیوں ان سے کہہ رہا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا؟ کیوں ان کو یاد دلاتا ہے اسی سورہ مبارکہ کے اندر کہ تم لوگوں کو اللہ نے خنزیر بنایا، بندر بنایا، بھول گئے؟ آج آئے ہو ہمارے سامنے نقشے بازی کرنے کے لیے؟ اسی قرآن میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے اس میں ذرا دیر لگتی ہے بنیاد کو مضبوط کرنے میں۔ آپ کا عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، منہج صحیح ہونا چاہیے، صاف ذہن ہونا چاہیے نبی کے تعلق سے، انبیاء کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے۔ اس کے بعد تو عمل ہے ہی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو۔ ارے جب بنیاد ہی کمزور ہوگی اور وہی سڑا ہوا، تو پھر تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج میں جا کے خانہ کعبہ میں مر جاؤ، تب بھی تم جنت میں جا سکتے؟ وہ نہیں تمہارا ایمان۔
کہتے ہیں جی لوگوں کو یہ کہہ کر کے سنتشٹ کرتے ہیں، تبلیغ کیا کرتے ہیں، یہ وہابی طواف کرتے ہوئے مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا، سنی ہمارا کہتے سنی ٹی ٹی ایس رنڈی کے کوٹھے پہ مر جائے تو جنت میں جائے گا۔ ہم نے کہا تمہاری پہنچ یہی ہے، تم رنڈیوں کے یہاں پیدا ہی ہوتے ہو، شاید ایسا لگتا ہے، جبھی تمہیں رنڈی طوائف یہی یاد آتی ہے، بے غیرتی کی حد ہے۔ ان کا مولوی کہتا ہے، اٹھاؤ یوٹیوب کے اندر جی مولوی اور رنڈی لکھو، ابھی دیکھو اسی کا نام آئے گا، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں۔ ایسے بھیانک بھیانک تقریریں آپ کے بھارت میں ہو رہی ہیں، مجھے تعجب ہوا یار، میں نے کہا اعوذ باللہ، 35 ایئرز تو میں نے وہاں سعودی عرب میں گزارے، الحمدللہ وہاں کی دعوتیں پہنچی الحمدللہ، اور یہاں بیٹھ کر کے ان کو دیکھو نہ جانے کیا کیا حرکتیں یہاں ہو رہی ہیں سننے کے بعد۔ اور اللہ کا شکر ہے یوٹیوب نے آ گیا تو بہت ساری حقیقتیں لوگوں کے اوپر کھلنے بھی لگیں۔ ٹھیک ہے اس میں برائی ہے، خیر شر ہے، لیکن اس میں خیر بھی ہے، کم از کم ایسے پردہ نشین کے چہرے تو آنے لگے، بڑے بڑے جغادری کھل کھل کے آنے لگے، ان کی باتیں بیٹھے بٹھائے آ رہی ہیں۔ اب کسی کو دلیل دینا، آپ کو عرس کس کو کہتے ہیں، مدار کس کو کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے سجدہ، کیا ہوتا ہے رکوع، آپ صرف ویڈیو دکھا دو سمجھ میں آ جائے گا یہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہمیں اس نے اس دور میں پیدا کیا جہاں حق اور باطل کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ اب ہمیں گمراہ ہماری نسلوں کو بھی صرف ہم کو گائیڈنس کرنا، ہم کو صرف بتانا، کوئی نہیں ہمیں گمراہ کر سکتے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو عزیزان گرامی، یہ سورہ مبارکہ دیر ضرور ہو رہی ہے لیکن یہ فاؤنڈیشن مضبوط ہو رہی ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ فاؤنڈیشن مضبوط کر رہا ہوں میں تاکہ آگے وہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، آخرت ہے، توحید ہے، آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، وہ تو میں منٹوں میں آپ کو مسکے کی طرح دے دوں گا، پورا قرآن کا خلاصہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت عطا فرمائے، زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے، مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، ہمارے اولاد ہمارے بیوی بچوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں شفا بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو تندرست ہیں صحت مند ہیں اللہ اپنی عبادت و بندگی اور خدمت خلق اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی ان سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کی اصلاح فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، ہماری بیٹیوں کی بچیوں کی اصلاح فرمائے، انہیں پردہ کرنے کی اور انہیں حجاب میں رہنے کی، اپنی عزت و آبرو کے حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، انہیں اپنے خاندان اپنے باپ داداؤں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو ڈرگس، ہیروئن، چرس، بھنگ اور جس طرح سے اس بھارت کے اندر حرام خوریاں اور حرام کاریاں ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کی، بچیوں کی، بچوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اماموں کی، مبلغین کی، دعات کی اور اسی طرح سے علماء کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ذمہ داروں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جو دولت مند ہیں انہیں اللہ کی راہ میں دولت خرچ کرنے والا بنائے، اور جو غریب ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں مالدار بنائے، اللہ انہیں سخی بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔